انسان ہی انسان کے درد کی دوا ہے۔ فلاحی تنظیم فیتھ فاؤنڈیشن 10 سال سے مختلف شعبوں میں پاکستانیوں کی مدد میں مصروف عمل ہے۔ تنظیم کے سربراہ ساجد بن ضیاء اور ان کی اہلیہ متعدد فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کن کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں یہ انہی سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بن ضیاء، سربراہ ہیں فیتھ فاؤنڈیشن کے۔ ساجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم کن کن فلاحی کاموں میں اور کہاں کہاں سرگرم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فیتھ فاؤنڈیشن پیدائش سے وفات تک انسانی خدمات کے 42 شعبوں میں سرگرم ہے۔ ہم لوگ کراچی کی کچی آبادیوں میں، کراچی کے آؤٹسکرٹس میں، گوٹ آباد، انٹیریئر سندھ، اس کے آگے بھی ہم لوگ ہماری باؤنڈریز ہم لوگ انشاءاللہ ہم اپنا کام آگے پھیلا رہے ہیں۔ ہم لوگ تھر پارکر میں ہینڈ پمپس لگواتے ہیں، ہم نے کچھ کنویں بنوائے ہیں تھر پارکر میں، کچھ مساجد بنوائی ہیں، وہاں پہ راشن بھجواتے ہیں۔ ہم کراچی میں کافی علاقوں میں راشن بھجواتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم لوگ ڈیلی لنگر کا ہمارا سسٹم چل رہا ہے۔ الحمدللہ ابھی تقریباً 120 افراد کو ڈیلی ہم لوگ کھانا پہنچا رہے ہیں۔ رمضان میں ہم نے سحری کے لیے انتظام کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی پیدائش کے لیے سپورٹ کرنا، فیملیز کو، ضرورت مند فیملیز کو، بہت سارے ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، ان کو بچوں کی تعلیم کے لیے وظائف، کوئی اسکول کے یونیفارم ہو گئے، کتابیں ہو گئیں، اسٹیشنری ہو گئی، اس کے علاوہ کپڑے ہو گئے، عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر پہ بچوں کو ہم عیدی پہنچاتے ہیں۔ اب پچھلے سال ہم لوگوں نے عید الاضحیٰ پہ اجتماعی قربانی کا انتظام کیا تھا، انشاءاللہ اس سال تھوڑا اور ایکسپینڈ کریں گے اس کو۔ باقی ابھی ہم لوگوں نے معاج گوٹ میں ایک بورنگ کروائی تھی، ایک گڈاپ ٹاؤن میں ہم نے ایک گوٹ میں بورنگ کروائی ہے، ایک مسجد انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وزیرستان میں کچھ سکولز ہیں، وہاں کے ٹیچرز کو ہم کراچی انشاءاللہ انوائٹ کریں گے۔ سمرز میں 2021 میں ہم ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں وزیرستان کے سکولز کے لیے، کیونکہ وہاں پہ جا کے کام کرنا از ویری ڈیفیکلٹ۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہتر کریکولم اور ایک بہتر سلیبس وہاں پہ پہنچایا جا سکے۔ ساجد صاحب آپ کی فلاحی سرگرمیوں کا جو سکیل ہے وہ بہت زیادہ متاثر کن ہے۔ اتنی زیادہ جو چیریٹی ایکٹیویٹیز ہیں، انہیں آپ سپانسر اور فنڈ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم اپنے حلقہ احباب سے، ہمارے نیبرہڈ سے، ہمارے کچھ پاکستان نیوی لیگ کے کچھ فیملیز ہیں، کچھ ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہیں، کازنز ہیں، بہن بھائی ہیں، ہم لوگ اپنے سے ہی ہم چیریٹی ریز کر کے ہم یہ سارے پروجیکٹس رن کرتے ہیں۔ باقی کوئی آؤٹ آف سٹی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈونرز کو ان نیڈی لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ لنک اپ کرا دیں۔ اس بیچ میں ہمارے والنٹیئرز آ جاتے ہیں، کوئی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں جو ان کو اسسٹنس کرتے ہیں اس کام میں۔ باقی اللہ چلا رہا ہے، ہماری تو بس ہم نیت کر کے چلتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے، کوئی پروجیکٹ آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، ہم بس اللہ سے نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ اچھا ساجد صاحب، آپ خود ویل چیئر پر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا اور یہ جذبہ کیا اس کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ جی کہہ سکتے ہیں 2002 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اگست 6 2002، اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی تھی میری۔ 6-7 دن کوما میں رہا تھا، اس کے بعد 6 مہینہ ہاسپٹلائز رہا تھا، اس کے بعد 1.5 سال اپنے بیڈ روم میں کنفائنڈ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آنا شروع ہوا۔ میری وائف نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میرے والدین نے، میرے بہن بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ آج جو کچھ بھی ہوں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں۔ سوچتا تھا کہ زندگی میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو کیا وجہ ہے، ورنہ تو دنیا میں لوگ 2 روٹی 2 بوٹی 1 روٹی 1 بوٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سول سرچنگ کی، انٹرسٹ سے باہر آیا۔ الحمدللہ کوئی انٹرسٹ کی کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی میں بینکنگ نہیں کرتا، نہ کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ، نہ کوئی انشورنس پالیسیز۔ الحمدللہ ان چیزوں سے باہر نکلا، اللہ کی طرف رجحان بنایا، تفسیر پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا ساجد صاحب، یہ تو بہت زبردست بات ہے، وسائل کر رہا ہے۔ ساجد صاحب مستقبل میں فیتھ فاؤنڈیشن کے کیا منصوبے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے؟ فیتھ فاؤنڈیشن بیسکلی انڈر پریولیج طبقے کی آنے والی جنریشن کو ایک بہتر فیوچر فراہم کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے نذیر حسین یونیورسٹی میں، ڈاکٹر سید علی احمد زیدی کے ساتھ وینچر میں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ بہتر سے بہتر آؤٹ پٹ دی جا سکے۔ ہم پاکستان بھر کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ انگلش لینگویج لرننگ سینٹرز ہوں، چاہے وہ کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہوں،
چاہے وہ کوئی کنسلٹیشن فرمز ہوں، ہم سے رابطہ کریں، ہم لوگ جوائنٹ وینچر کر کے ایک بہتر رزلٹ نکال کے دے سکتے ہیں اس ملک کو، اس عوام کو. سب سے پہلے ہم کریئر کاؤنسلنگ پہ ہمارا فوکس ہے. بچوں کی جو بہتر سے بہتر کریئر کاؤنسلنگ ہو، جس بچے کا جس اسکل میں انٹرسٹ ہو اس اسکل پہ اس کو لگایا جائے، اس کو ایجوکیشن دلائی جائے. جس انسان اپنے انٹرسٹ کے اسکل پہ کام کرتے ہیں تو زندگی بھر بور نہیں ہوتا. ایجوکیشن کے لیے آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بھی کریں گے؟ جی، ہم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بھی کریں گے، فائنینشلی بھی، ان کو سلیبس، ان کی اسٹیشنری، ٹرانسپورٹیشن ایکسپینسز. ہم لوگ ابھی وزیرستان سے ٹیچرز کو اسپانسر کر کے بلا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 4 یا 5 ٹیچرز آئیں گے، وہ ہمارے خرچے پہ یہاں پہ رہیں گے، ہم ان کی ٹریننگ کرائیں گے، ہم ان کو یہاں سے ایک نیا سلیبس دے کے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس کوشش کر رہے ہیں ہماری پوری بس جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے سے جتنی کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. باقی اللہ مالک ہے، اللہ ساتھ دینے والا. بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے آج وقت دیا. فیتھ فاؤنڈیشن مختلف فلاحی منصوبوں پر جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے. تعلیم ہو، صحت ہو، مختلف جو سماجی شعبے ہیں ان میں فیتھ فاؤنڈیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے.